مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا تُبْدَأُ فِيهِ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکت واسطے ہے. درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس لاکھوں کروڑوں درود و سلام صحابہ اکرام تابعین اعظام اولیاء اکرام تے حضرات انشاءاللہ تعالی توفیق رب العالمین دے نال سورہ فاتحہ دی تفسیر شروع کرنی ہے. یعنی سورہ فاتحہ بہت بڑی فضیلت دی حامل ہے. سورہ فاتحہ دا ہر لفظ بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے. ایک ایک لفظ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اگر ایک ایک لفظ دی تشریح انسان کردا جائے تو تشریح نہیں مکدی. قرآن دا ہر لفظی بامانی ہے، لیکن حدیث قدسی ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نہیں ہیا کنز کنوز من عرشی، اس سورت میرے عرش دے خزانیاں دے وچوں ایک خزانہ ہے. جڑے میرے عرش دے نیچے خزانے نے انہاں خزانیاں دے وچوں اس سورت خزانہ ہے. یعنی اتنی بڑی فضیلت دی حامل ہے. اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سارے دے سارے قرآن ایک پلڑے اندر رکھ دیتا جائے، اگر سارے قرآن ایک پلڑے اندر رکھ دیتا جائے اور ایک سورت سورہ فاتحہ میں ایک پلڑے اندر رکھ دیتا جائے، اس سورہ فاتحہ سارے قرآن دنوں زیادہ وزن رکھتی ہے. یہ اتنی بڑی فضیلت یہ حامل ہے. اسی روزانہ نماز دے اندر دہرانے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کیسی بار بار دہرائی جانے والی 8 آیات، 7 مثانی 8 آیات اے پیغمبر تیرے تے نازل کیتیاں نے، تانوں عطا کیتیاں نے. اسی اپنے خزانے دے وچ خزانہ تانوں عطا کیتے. یعنی نماز اسی روزانہ پڑھتے ہیں، بار بار نماز دہرائی جاندی ہے، لیکن سانوں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سورت سان ترجمہ کیا ہے، یہ مفہوم کیا ہے. نماز ادا تے کرنے ہیں، نماز بھی ادا کر لی، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، لیکن پتہ نہیں لگا کہ سورہ فاتحہ معنی کیا ہے، سورہ فاتحہ دا مفہوم کیا ہے، یہ فضیلت کیا ہے. اسی پڑھ لئی لیکن سن پتہ نہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا یعنی بار بار تحقیق اور دہرائی جانے والی اس صورت اسی تہاڈے تے 8 آیتاں نازل کیتیاں. اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم دی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک دن آسمان دے دروازے کھول دیتے گئے. حدیث غور دے نال سننا، اور سورت دی فضیلت سماعت فرمان کہ سورت دی فضیلت کتنی ہے کہ جدوں اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر تے نازل کیتا تے کس طرح پروٹوکول دے سارا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، لیکن اس سورت میں کون لے کے آئے؟ اپنے پیغمبر. حدیث ذرا غور دے نال سماعت فرمانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن آسمان دے دروازے کھول دیتے گئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام میرے کول آئے، فرمایا اللہ کے رسول جی آج تھوڑے اوپر ایک فرشتہ نازل ہونے والا ہے، ایسا فرشتہ جڑا آج تک زمین تے آیا ہی کوئی نہیں، جن نے آج تک زمین نو ویکھیا ہی کوئی نہیں، اور جو خاص طور تے اللہ رب العالمین نے فرشتہ تو نے کو تحفہ دے کے نازل کرنا ہے. آسمان دے دروازے کھول دیتے گئے، جنت دے دروازے کھول دیتے گئے. ایک خاص فرشتہ آپ علیہ السلام دے کول اس صورت لے کے نازل ہو رہے. جبرائیل علیہ السلام فرمان لگے اللہ دے رسول جی اس فرشتے نہ ملاقات کیجئے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں فرشتے نہ ملاقات کی تھی، انہوں السلام دا جواب عطا کیتا گیا، اور اس تو بعد اس خاص فرشتے نے میرے اوپر اللہ رب العالمین نے ایک تحفہ منو آ کے عطا کیتا. تحفہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. یعنی اللہ رب العالمین نے پروٹوکول دے نال اس سورت نو آپ علیہ السلام تے نازل کی، یعنی اتنی بڑی فضیلت دی حامل ہے. لیکن اج کئی لوگ، کئی کم عقل لوگ اس سورت نو نماز میں پڑھن لگے کمی محسوس کر دیں، یعنی آندے نے کہ نماز اندر نہ بھی پڑھی جائے نماز ہو جاندی ہے. نہیں میرے بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں، کہ جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، چاہے نفلی نماز ہوئے چاہے فرضی نماز ہوئے، وہ نماز قبول اللہ دے ہاں. جس دن اندر سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اس دن کہ امام نے پڑھ لی مقتدیاں واسطے کافی ہو گئے. مولانا سرفراز احمد صفدر خان اپنی کتاب دے اندر ایک بات لکھ دیں، جو بندے علماء نے بہت بڑے انہاں دے عالم گزرے ہیں، مولانا سرفراز احمد صفدر خان لکھ دے کہ اپنی کتاب دے اندر کہندے نے اسی اپنے مولوی نو جمعرات دے پیسے بھی دے دینے. بعض ذرا غور نال سننا، اسی اپنے مولوی نو جمعرات دے پیسے دینے ہیں، اسی جمعے والے دن پیسے دینے ہیں، اسی اور ایسے یعنی سال بعد عیداں دینے اپنے مولوی نو. کیا مولوی ساڑھے واسطے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا؟ کیا مفتیاں واسطے سورہ فاتحہ بھی مولوی نہیں پڑھ سکتا؟ ان دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث دی مخالفت. آپ علیہ السلام نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز ہی نہیں، اور نماز جنازہ اندر بھی نہیں. جب نماز جنازہ اندر بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، آج نماز جنازہ بھی دیکھیے نہیں ساڑھے ایک منٹ دا نماز جنازہ ہے، کوئی دعا نہیں، چار تکبیراں کہہ کے فارغ ہو گئے، سنا پڑھی تکبیراں کہیں فارغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، دیکھو اسی میتاں دے نال کتنا دھوکا کرنے، کتنا فراڈ کرنے ہیں، اسی آخری حق بھی ادا نہیں کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسی میت دا آخری حق ادا کرنے جاندے ہو جنازگاہ دے اندر. جنازہ پڑھنا میت دا آخری حق ہے، اس تو بعد میت دا معاملہ اللہ دے نال ہے. اسی آخری حق بھی میت دے اسی فراڈ کر جانے ہیں، دھوکا کر جانے ہیں، دعاواں نہیں پڑھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی 40 لوگ نماز جنازہ اندر سفارش کر دیں میت واسطے، اللہ رب العالمین نیت کو معاف کر دیں. اگر اس جنازے اندر سفارش کیتی نہ جائے، دعا پڑھیاں نہ جان، اس سفارش کس طرح دی ہوئے گی؟ کس طرح سفارش ہوئے گی اللہ دے سامنے؟ اگر دعا پڑھنیاں نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنیاں نہیں، میت واسطے دعا کرنیاں نہیں، میت نہ دھوکا کرنا، فراڈ کرنا، پھر اسی کس طرح سفارش کریں گے؟
دیکھو نا اگر بندہ جانتا ہے کسی چودھری کو مجرم لے کے تو چودھری تو جا کے منتاں کرتا ہے کہ چودھری صاحب معاف کر دے، معاف کر دے، منتاں کر دے، ترلے کر دے انہوں معاف کروان واسطے۔ یہ بھی اللہ دے بولا سی ترلا پان جاننے ہیں، اللہ دے بولا سفارش کرن جاننے ہیں، اللہ سے سارے جمع ہوئے اس میت کو معاف کر دے، اس میت کو معاف کر دے، بخش دے، اسی دعاواں کر دے نہیں جا کے، یعنی آخری حق بھی ادا نہیں کر دے، اسی نماز جنازہ اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھ دے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، پاؤں مولوی نماز پڑھ رہے، پاؤں جتنا مرضی بڑا ولی ہوئے وہ نماز پڑھ رہے، اس بندے دی نماز ہے کوئی قابل قبول نماز نہیں۔ کیوں اے مولوی نہیں آکھ رہا، کوئی امام کسی امام نے نہیں آکھیا، میرے پاک پیغمبر نے آکھیا، اے میرے پاک پیغمبر دی حدیث ہے، بخاری دی حدیث ہے۔ ہوتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ ان کی آواز اندر قرات کر رہے ہیں، جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے کہ جو نماز پڑھی جائے تو خاموشی اختیار کرے۔ ہن انہاں لوگاں نے صرف انی حدیث لی، اگے جملہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں پکڑیا کہ اگے جملہ کی آکھیا انہوں نے، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے جو نماز پڑھی جائے قرات کرے امام تے خاموش رہو، لیکن سورہ فاتحہ نو اپنے نفس دے اندر پڑھو، مسلم دے الفاظ ہے، لیکن انہاں لوگاں نے مولویاں نے ادھی حدیث سنا کے ادھی حدیث سنائی دی، عوام دے کولوں ادھی حدیث لکا لئی چھپا لئی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جڑے لوگ اللہ اور اس رسول دی کھلی مخالفت کر دیں ہر بات دے اندر، ان قریب ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو فتنے اندر مبتلا کر دے یا انہوں نے بہت بڑی عذاب دینا دوچار کر دے۔ ہر بات اللہ دے رسول دی مخالفت کرنی ہے۔ پھر کیا ہے ساڑی نماز؟ اگر نماز سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، سورہ فاتحہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے، اللہ دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے، آندے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماندے نے حمدنی عبدی، اللہ نے اے میرے اللہ نے میرے بندے نے میری حمد بیان کیتی ہے۔ الرحمن الرحیم اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیتی ہے۔ مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ھذا بینی و بین عبدی، اللہ فرماندے نے میرے بندے نے ہن یہ جملہ آکھیا ہے کہ میرے بندے نے میرے کولوں مدد طلب کیتی ہے، میری عبادت دا وعدہ کیتا ہے، اللہ اسی تیری عبادت کرنے ہاں، اللہ اسی تیرے کولوں مدد طلب کرنے ہاں۔ اللہ فرما ھذا بین و بین عبدی، اے ہن بندے دے میرے بندے دا معاملہ آ گیا ہے، میں اپنے بندے دی ضرور مدد کراں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ فرماندے نے اے بندہ آندا ہے اللہ مینوں سیدھا رستہ دکھا دے، اللہ مینوں انبیاء دا رستہ دکھا دے، اللہ مینوں نیک لوگاں دا رستہ دکھا دے۔ اللہ فرماندے نے او میرے بندے تو میرے کولوں دعا کر رہے اے میرے بندے، ہن جو کچھ بھی تو میرے کولوں منگے گا میں تینوں عطا کر دیواں گا۔ بندہ نماز دے اندر صحیح بخاری دی روایت ہے، کوئی اور روایت نہیں، صحیح بخاری دی روایت ہے، بندہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب اندر حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اسنا عبدی مالک یوم الدین وافوض عبدی، دیدے دوسرے الفاظ نے کہ میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیتا ہے۔ مجدنی عبدی، میرے
میرے بندے نے میری بزرگی بیان کیتی ہے جدو بندے نے نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی کوئی نہیں تے اللہ نے جواب کی دینا ہے جڑا بندہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ اسے بندے دا جواب عطا کرے اسے بندے نو جواب اندر آکھن گے دیکھو میرا بندہ میریاں تعریفاں بیان کر رہے لیکن جس بندے نے نماز دے اندر سورہ فاتحہ دے پڑھنی کوئی نہیں سورہ فاتحہ دی تلاوت کرنی کوئی نہیں پھر اللہ نے کس طرح جواب دے پھر کس طرح ساڈی نماز قبول ہوئے گی پھر کس طرح ساڈا قیام اللہ دیاں قابل قبول ہوئے گا کہ اگر اسی قیام دے اندر سورہ فاتحہ تلاوت کی نہیں اسی سارا سوٹ دیتا ہے اپنا امام تے امام پڑھ لوے گا ساڑھے واسطے کافی ہو جائے نانا میرے بھائی و دوستوں اے صحابہ کرام دا عمل نہیں آپ نے صلاۃ و سلام دا عمل ہے آپ نے فرما دیتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جس نماز دے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی اس بندے دی نماز اللہ دیاں قابل قبول نہیں کیتی ہوئے ان بات لوہے توڑ بات ہے اے میرے پیغمبر دی بات ہے کسے صحابی دی بات نہیں کسے تابعی دی بات نہیں کسے ولی دی بات نہیں کسے امام دی بات نہیں کسے شک و شبہ دی بات نہیں کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں میرے پاک پیغمبر نے واضح طور سے بتا دیتے کہ نماز دے سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے اس بندے دی نماز اے نہیں آکھے امام پڑھ لوے مقتدی چھڑ دوے کوئی ایسی حدیث دنیا اندر لیا دیو جس حدیث اندر آپ نے فرمایا ہوئے کہ امام اکیلا پڑھ لوے مقتدیاں واسطے کافی ہو جائے گی مقتدی پیچھے نہ پڑھن اکیلا امام پڑھدا رہے سورہ فاتحہ مقتدیاں واسطے کافی ہو جائے سیاہ ستہ پوری دنیا دی جتنیاں بھی احادیث دیاں کتاباں نے کسی حدیث دی کتاب دے اندر اے بات موجود نہیں کئی روایات اس بات تے موجود نے ثابت نے کہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اس بندے دی نماز ہی نہیں ہاں پڑھو اونچی آواز دے اندر نہیں تاکہ نماز اندر خلل نہ پیدا ہو جائے پڑھنی نے اپنے نفس دے اندر اپنی زبان اندر جس طرح اسی دوسرے اذکار پڑھنے ہیں جس طرح اسی نماز دے اندر دوسرے اذکار کرنے ہیں دوسریاں تسبیحاں پڑھتے ہیں دوسریاں دعاواں پڑھتے ہیں اسی طرح نماز دے اندر سورہ فاتحہ دی تلاوت کرنی ہے اور اس تو بعد امام قرات کرے تے امام دی قرات خاموشی دے نال سننی ہے آئیے کہ چلیے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سورہ فاتحہ تو بغیر جڑا بندہ نماز پڑھ دے وہ بندہ اپنی نماز نو ضائع کر رہے پاویں وہ مولوی ہے پاویں امام ہے جتنا بڑا ولی ہے کیونکہ میرے پاک پیغمبر نے بتلا دیتا ہے آئیے چلیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث دی فضیلت دے بارے کیا ارشاد فرمایا اے حدیث سورت دی فضیلت دے بارے آپ نے صلاۃ والسلام نے فرمایا اے سورت شفا ہے الرقا اے سورت شفا ہے سورت دم ہے اے سورت پڑھ کے جس بندے نو بھی دم کیتا جائے جس بیمار بندے نو بھی دم کیتا جائے اللہ شفا یاب کر دیندے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جا رہے نے کوئی ساتھی نال نے ایک قبیلے دے کولوں گزرے ایک قبیلے دے کولوں گزرے اس قبیلے دے سردار نو بچھو نے ڈس لے آئے قبیلے دا ایک شخص آیا آگے دیکھیا کہ باہر میدان دے اندر ایک کئی لوگاں نے پڑاؤ ڈالیا ہوئے آئے آگے آکھن لگے یار تھوڑے کوئی علاج ہے ساڑھے سردار نو بچھو نے ڈنگ مار دیتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آکھن لگے ہاں ساڑھے کول دم ہے گئے جا کے سردار نو دم کیتا سورہ فاتحہ پڑھی
سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا، اللہ رب العالمین نے صحت عطا کر دیتی۔ انہاں قبیلے والیاں نے سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ انہاں قبیلے انہاں دے قافلے والیاں نوں 30 بکریاں انعام اندر عطا کیتیاں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آئے، آگے آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی اس طرح معاملہ پیش آیا ہے، سردار نوں بچھو نے ڈس لیا سی، اسی سورہ فاتحہ تلاوت کر کے دم کر دیتے، اللہ رب العالمین نے صحت عطا کر دیتی، اور سانوں انہوں نے انعام دے اندر 30 بکریاں عطا کیتیاں نے۔ آپ فرماندے نے بہت اچھی بات ہے، اللہ رب العالمین نے تواڈے تے انعام کیتے، انہاں بکریاں دے اندر میرا بھی حصہ رکھ لے۔ حدیث دے الفاظ نے یعنی دم کر کے اجرت لینا کوئی بات نہیں، لیکن آج کئی لوگ ایک کاروبار بنا لے جڑا دم قرآن و حدیث دا انہوں چھوڑ کے اپنے کولوں تویز گنڈے کیتے جاندے نے، جادو کیتے جاندے نے، ایویں اپنے کولوں تویز بنا کے الٹی سیدھی گنتی لے کے جو تویز بنا کے گلے اندر ڈال لیندے نے، کوئی دم نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سے آپ بھی آپ علیہ السلام جا رہے نے کافے دے ہمراہ، ایک قبیلہ آ جاندا ہے، تو نہ قبیلے والے نے آکھیا کیا تواڈے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے؟ ساڈے قبیلے دے اندر دوسری روایت ہے مسلم دی، ساڈے قبیلے دے اندر ایک ایسا انسان ایسی بیماری لگ گئی ہے، اسی انہوں رسیاں دے نال جکڑ کے رکھیا ہوا ہے، اسی انہوں رسیاں دے نال جکڑ کے رکھے ہیں، او پاگل دیوانہ ہو گئے، کوئی ایسا شخص تواڈے اندر موجود ہے جڑا اس نوں جا کے دم کر دے، ساڑے بندے نوں دم کر دے، اسی اس بندے نوں انعام و اکرام دے نال نوازاں گے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک صحابی نوں مقرر کر دیتا، او صحابی 3 دن اس قبیلے اندر ٹھہریا۔ حضرت خالد خارجہ بن سلت رحمہ اللہ تعالی اپنے چچا دے کول روایت کردے نے کہ میرا چچا اس قبیلے اندر 3 دن ٹھہریا اور 3 دن لگاتار سورہ فاتحہ دی تلاوت کر کے اس پاگل مجروح بندے نوں دم کردا رہا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ دی برکت نال اس پاگل بندے نوں صحت یابی عطا کر دی، یعنی اللہ رب العالمین نے سورت اندر سے شفا رکھی ہے، اور اس سورت میں شفا بھی آکھیا جاندے، رقا بھی آکھیا جاندے، یعنی دم والی سورت، یعنی اس سورت میں پڑھ کے بیمار بندے نوں دم کیتا جا سکتا ہے، بیمار بندے نوں دم کیتا جا سکتا ہے۔ انسان خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے۔ خارجہ بن سلت رحمہ اللہ تعالی بیان کر دینے کہ میرے چچا نوں اس قبیلے والے نے انعام دے اندر 100 بکریاں عطا کیتیاں، انعام دے اندر 100 بکریاں عطا کیتیاں۔ حضرت خارجہ بن سلف فرماندے میرے چچا اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آئے، آکے آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر جی انہاں قبیلے والیاں نے سانوں 100 بکریاں عطا کیتیاں نے۔ آپ فرماندے نے اللہ رب العالمین نے تینوں انعام و اکرام دے نال نواز دتے، اے تیری اجرت ہے، تو نیکی دا کام کر کے تو ایک بندے نوں شفا یابی یعنی سورت دا دم کر کے تو اجرت لے لیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے تیرے تے انعام کیتے، یعنی سورت شفا ہے، سورت دم ہے، سورت رقا ہے، اس سورت نوں پڑھ کے بیمار بندے نوں دم کیتا جا سکتا ہے۔ آئیے پہلی بار کہ سورہ فاتحہ دی فضیلت بیان اللہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا حی کنز کنوز من عرشی، اس سورہ فاتحہ اللہ دے خزانے دے وچ خزانہ ہے، یہ سورت بہت بڑی فضیلت رکھ دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کو بہت بڑی فضیلت عطا کیتی ہے۔ آئیے دوسری بات بسم اللہ الرحمن الرحیم دی فضیلت، یعنی دو عنوان نے سورہ فاتحہ اور بسم اللہ دی فضیلت، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کائنات ہجے تک تخلیق نہیں کیتا، لوح محفوظ اندر کوئی بات نہیں لکھی،
ساری لوح محفوظ دے اندر ساری کائنات دی تقدیر لکھن تو پہلے اللہ رب العالمین نے اس لوح محفوظ دے اوپر سب تو پہلے بسم اللہ دا آغاز کیتا ہے۔ ان لوح محفوظ دے اندر کائنات تخلیق کرن تو پہلے، تقدیر لکھن تو پہلے، ہر چیز لکھن تو پہلے اللہ رب العالمین لوح محفوظ دے سب تو اوپر بسم اللہ دا آغاز کیتا ہے، یعنی اپنے نام تو آغاز کیتا ہے۔ آئیے قرآن دا آغاز سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دے نال کیتا گیا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے نے، کفارہ کے مذاق کر رہے نے، اے نوح اچھے دے پانی بھی کوئی نہیں، تو اس کشتی بنا رہے ہیں کس واسطے؟ حضرت نوح علیہ السلام تے اللہ دے حکم دے نال کشتی بنا رہے نے، لیکن طوفان نوح آ گیا، طوفان نوح آ گیا، حکم ہویا ہے نوح علیہ السلام اپنے جڑے لوگ تیرے تے ایمان لے آئے نے انہاں نوں کشتی اندر سوار کر لو، جوڑا جوڑا کشتی اندر سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی دے اوپر اپنا دایاں پیر رکھے تے پڑھ دے کینے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ میں آغاز کرنا تیرے نام تو، اس کشتی دا ٹھہرنا، اس کشتی دا لنگر انداز ہونا بھی تیرے نام تو۔ مفسرین لکھ دینے اللہ رب العالمین نے اس بسم اللہ دی برکت دے نال حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی اللہ رب العالمین نے طوفان نوح تو محفوظ فرما دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس نو خط لکھ رہے نے۔ ایک دن ہدہد غائب ہے، پورا واقعہ سن لیا، ایک دن ہدہد غائب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھ دینے اپنے وزیران کہ اج ہدہد کتھے گئے؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اج ہدہد نظر نہیں آ رہا، اج ہدہد غائب ہے۔ لَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر آئے گا میں انہوں سخت عذاب دواں گا، سخت عذاب۔ أَوْ لَعَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر آئے گا میں انہوں ذبح کر دیواں گا، اگر وہ کوئی عذر تو بغیر آئے یا میں انہوں سخت عذاب دیواں گا یا میں انہوں ذبح کر دیواں گا۔ ہدہد آ جان دے، فرمایا سلیمان علیہ السلام پوچھ دینے اے ہدہد کتھے غائب سے، کتھوں آئے ہیں، کتھے غائب سے؟ ہدہد آندا ہے اے سلیمان علیہ السلام جی میں ایک ایسی بستی تو آ رہے ہیں، میں اتھے دو کم عجیب ہوندے ویکھے نے، میں دو کم عجیب ہوندے ویکھے نے۔ انی وجدت امرأۃ تملکم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اوتھے ایک میں عجیب کام میں ویکھے کہ لوگاں تے حکمرانی عورت کر رہی ہے، یعنی پرندے نو بھی عجیب کام لگے کہ عورت حکمرانی کر رہی ہے مرد دے اوپر، یعنی پرندے نو عجیب کام لگے۔ اور دوسرا کام عجیب ہوندا اے ویکھے کہ اوتھے دے لوگ سورج نو سجدہ کر رہے نے، سورج نو سجدہ کر رہے نے، آگ نو پوج رہے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غصے اندر آ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آندے نے تو اس بستی دے وچوں آ رہے اوتھے ملکہ بلقیس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے میں تینوں خط لکھ کے دے رہا، میں خط لکھ کے دے رہا، خط اوپر کی لکھ دینے اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خط لکھ رہا ہوں تہاڈی طرف، تے خط دے اوپر سب تو پہلے کی لکھے وَإِنَّهُ مِنَ سُلَيْمَانَ، اے خط سلیمان دی طرفوں ہے۔ اور اس خط کو شروع کر رہے ہیں میں اس اللہ دے نام تو جڑا بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم۔
یعنی قرآن دے اندر 113 مرتبہ اللہ رب العالمین نے بسم اللہ نو ہر سورت دے نال نازل کیتے. ایک سورت ایسی ہے جس سورت دے کے اللہ رب العالمین نے بسم اللہ نازل نہیں فرمائی، جن سورت توبہ کیا جاندا ہے. سورہ توبہ دے آغاز دے اندر اللہ رب العالمین نے بسم اللہ نازل نہیں فرمائی. اے سورہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ملا کے قرآن دے اندر 114 مرتبہ بسم اللہ لکھی گئی ہے. یعنی اللہ رب العالمین 114 سورتاں سن، 114 بار بسم اللہ دا آغاز قرآن مجید کر دیتے. اتنی بڑی فضیلت ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسیاں دا گھیرا کر لے، مجوسیاں دا گھیرا کر لے، مجوسی گھیرے اندر آ گئے نے، مجوسی بڑے پریشان نے. خالد بن ولید ساڈا کی حال کرے گا؟ بڑے پریشان ہو گئے، قلعے اندر گھیرے ہوئے نے، باہر خالد بن ولید دی فوج نے گھیرا ڈالیا ہوئے، مجوسی قلعے اندر تنگ نے. مذاکرہ جاری نے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے تسی ہتھیار ڈال دے ہو، کلمہ پڑھ لو، میں تانوں آزاد کر دیواں گا. مجوسیہ بادشاہ آندے اسی کس طرح کلمہ پڑھیے، اج تہاڈا ایمان چیک کرنا چاہنے ہیں کہ تہاڈا ایمان کس طرح دا ہے. خالد بن ولید آندے نے کس طرح ایمان چیک کرو گے میرا؟ تسی کی چاہنے ہو میرے کولوں، کس طرح ایمان چیک کرو گے؟ اے مجوسی آندے آ میرے ہاتھ دے اندر زہر پھڑیے، اگر تسی اس زہر نو پی لو گے، اگر تسی سے زندہ رہے اسی تواڈے تے ایمان لے آواں گے، اگر تسی شہید ہو گئے، فوت ہو گئے، مر گئے، پھر اسی تانوں جھوٹا پاواں گے، پھر اسی سمجھاں گے تسی ایمان والے نہیں، صحیح مسلمان نہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بغیر سوچے سمجھے زہر دی شیشی پکڑی، اپنے منہ اندر ڈالن تو پہلے پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پڑھ کے زہر دی شیشی پی لئی. اللہ رب العالمین نے بسم اللہ دی برکت نال خالد بن ولید رضی اللہ تعالی زہر تو محفوظ فرما لیا. یعنی اللہ رب العالمین نے اس بسم اللہ دی برکت نال خالد بن ولید رضی اللہ تعالی بسم اللہ دی برکت نال محفوظ فرما لے. اتنی بسم اللہ دی برکت ہے. جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام ایک دن بیمار نے، سخت بیمار نے، یعنی سخت بخار ہے. آپ علیہ السلام بخاری دی روایت ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام دم کر رہے ہیں. کی دم کر رہے ہیں؟ بسم اللہ ارقیک اللہ ان یعزیک. اللہ شروع اس دے نام تو میں دم کرنا، ہر اس پریشانی تو، ہر اس اذیت اللہ تھانوں محفوظ فرمائے. جبرائیل علیہ السلام دم کر رہے ہیں بسم اللہ ارقیک. اللہ میں دم کرنا بسم اللہ دے نام. یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے بسم اللہ. بخاری کی روایت ہے یعنی بسم اللہ پڑھ کے دم کیتا جائے اللہ رب العالمین شفاعت عطا کر دینا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جڑا بندہ بسم اللہ یعنی ایک دعا پڑھ دے صبح و شام، اللہ رب العالمین اس بندے نو ہر موذی جانور تو محفوظ فرما لیندے. صبح پڑھ دے شام تک ہر موذی جانور تو محفوظ فرما لیندے. شام پڑھ دے صبح تک اللہ رب العالمین ہر موذی جانور، بچھو، سپ، جو بھی ہے، ہر موذی جانور اذیت پہنچانے والا اللہ رب العالمین محفوظ فرما لیندے. یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے نو کسی جگہ تے درد ہو رہی، یعنی یہ بھی بخاری کی روایت ہے، کمر اندر درد ہے، پیٹ اندر درد ہے، حدیث دے الفاظ میں، تو آپ علیہ السلام میں اس جگہ تے ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھو. بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ وقدرتہ ما اجد او حاضر. بسم اللہ پڑھ کے
ہاتھ رکھو اپنا جس جگہ درد ہو رہی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات ما اجد او احاذ، اے دعا پڑھو کہ اللہ رب العالمین اور ساری زندگی اس درد تو محفوظ فرما لے۔ بات کہ بسم اللہ ہر کام دا آغاز کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے۔ آپ علیہ السلام نے کہ ہر جائز کام اگر نیکی والا کام بھی بسم اللہ تو بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیتا جائے، اللہ رب العالمین اس نیکی دے کام تو بھی برکت اٹھا لیں۔ ہے نیکی دا کام میں، ہے جائز کام میں، لیکن بسم اللہ پڑھ کے نہیں آغاز کیتا، اللہ رب العالمین فہوا اقطعو، اللہ رب العالمین اس یعنی کام تو برکت نو روک لیندے نے، قطع کر دیندے۔ اس واسطے نیکی دا کام یعنی نیک کام دا آغاز کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے۔ اور آپ علیہ السلام نے چھوٹے چھوٹے کام تے بسم اللہ پڑھ کے۔ اور ایک دفعہ ایک صحابی چھوٹا بچہ آپ علیہ السلام دے کول بیٹھا ہویا ہے، تو بچے دے کے سامنے کھانا پیا ہے، بچہ کئی درمیان دے وچوں کئی سائیڈ دے وچوں کئی بائیں دائیں تو کھانا چوک کے کھائی جا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس بچے دا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا اے بیٹے اس طرح نہیں کھانا، پڑھ بسم اللہ، اس تو بعد اپنے اگوں کھانا کھا، دائیں ہاتھ دے نال اپنے اگوں کھانا کھا، یعنی درمیان تو نہیں دائیں بائیں تو نہیں اپنی اگوں، اللہ رب العالمین برکت فرما دیں۔ وہ بچہ آندہ ہے کہ ساری زندگی یعنی وہ صحابی بیان کر دے جنہوں میں بچپن زندگی یعنی وہ صحابی میں ساری زندگی آپ علیہ السلام دی اس بات تے عمل کی، نہیں سانو اپنے بچوں بھی ایک تربیت کرنی چاہیے، تعلیم دینی چاہیے۔ اگر بچے یعنی الٹے ہاتھ نال کھانا کھاندے ہیں ان بچوں کو تعلیم دو، تربیت کرو کہ بیٹا نہیں دائیں ہاتھ نال کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ۔ اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر بسم اللہ بول جائے تو پڑھو بسم اللہ اولہ وآخر۔ اور آپ علیہ السلام جوتا پہن دے بسم اللہ پڑھ کے، اپنے کپڑے پہن دے بسم اللہ پڑھ کے، یعنی بسم اللہ پڑھنے برکت ہی اتنی ہے، اللہ رب العالمین برکت فرما دیں۔ جس کام دے بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کام وہ کام نہ تمام ہو جاتا ہے، اور جس کام دے بسم اللہ پڑھی جائے اپنا کاروبار بسم اللہ پڑھ کے شروع کیتا جائے، اللہ رب العالمین برکتاں فرما دیں۔ اور وضو کرنا ہے تو وضو بسم اللہ پڑھ کے کرنا ہے، جڑا بندہ وضو بسم اللہ پڑھ کے نہیں کرتا کوئی وضو نہیں، پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے بعد در وضو کرنا ہے۔ یعنی ہر کام دا کا جڑا بھی جائز کام ہے نیک کام ہے، ہر نیک کام دا آغاز بسم اللہ پڑھ کے کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ دے نام تو جڑا بڑا رحمان ہے رحیم۔ اللہ رب العالمین سنو ہر کام جائز کام سے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی دو عمل بیان کیتے ہیں، ایک سورہ فاتحہ دی فضیلت بیان کیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ بڑی فضیلت والی حامل ہے، یعنی بڑی فضیلت دی حامل ہے سورت۔ اللہ رب العالمین نے انہوں خصوصی پروٹوکول دے نال اپنے آسمان تو یعنی سارا قرآن جبرائیل صلی السلام لے کے آئے، لیکن سورہ فاتحہ نو اللہ رب العالمین نے نازل کیتا ایک خاص فرشتے دے نال، ایک خاص فرشتہ جڑا زمین تے نازل ہی نہیں ہویا تھا، اللہ رب العالمین اس فرشتے نے سورت دے کے اپنے پیغمبر تے نازل کیتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی فضیلت دی حامل ہے، اللہ رب العالمین جو کچھ بیان کیتا ہے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔